بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبروں کے درمیان بہت سی کہانیاں بھی چل رہی ہیں، سب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خبر کیا ہے اور کہانی کیا ہے، سازشی تھیوری کیا چل رہی ہے، یہ سب ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ابھی آپ اگر بیانات دیکھیں، اگر آپ خبریں دیکھیں تو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے اندر بھی ایک لڑائی چل رہی ہے، نظریاتی لڑائی بھی چل رہی ہے، کھینچا تانی بھی چل رہی ہے۔ اس میں سب اپنی اپنی بات کر رہے ہیں۔ میاں جاوید لطیف جو باتیں کر رہے ہیں وہ لگتا یہ ہے کہ کیونکہ وہ میاں نواز شریف، مریم نواز صاحبہ کے قریب ہیں، تو وہ ابھی سے شہباز شریف کے خلاف سازشیں شروع کر رہے ہیں کہ جی یہ تو پرفارم ہی نہیں کر سکتے، یہ تو بالکل نہیں چل سکتے، یہ تو بٹھائے گئے ہیں، لائے گئے ہیں، زبردستی ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ اسد اللہ صاحب نے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف وہ بات نہیں کر رہے، نواز شریف کے خلاف بات نہیں کر رہے۔ لیکن ایک اور دھڑا بھی سامنے آ گیا ہے محمد زبیر کی صورت میں، سابق گورنر سندھ، وہ براہ راست میاں نواز شریف اور مریم صاحبہ کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ شہباز شریف کے حق میں ہیں، وہ ایک الگ کہانی چل رہی ہے۔ انہوں نے یہ راز اب کھول دیا ہے کہ وہ صرف اور صرف نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے کہنے پر جنرل باجوہ سے ملے، اور کہتے ہیں میں اپنی مرضی سے تو نہیں، یہ تو عزت دو جو تھی کہ جی ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ وہ خود نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ نے دفن کروایا۔ شہباز شریف کو بھی نہیں پتا تھا محمد زبیر صاحب کی ملاقاتوں کا جو جنرل باجوہ سے ہو رہی تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے عرصے سے میرے ان سے تعلقات ہیں، لیکن میں جاتا نہیں تھا کہ جی ہمارا ایک سارا ایک نظریہ تھا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آگے چلنا ہے، یہ سب کچھ تو پھر ایکسٹینشن دے کے وہ سارا ختم کیا گیا۔ پھر اب زبیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح تو نہیں معاملہ چل سکتے، سارا کچھ دفن کر کے، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جہاں پر حالات پہنچ گئے ہیں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے مفاہمت ہو۔ اور انہوں نے بڑا واضح طور پر کہہ دیا عصمت شیرازی صاحب کے پروگرام میں کہ جو حالات کر دیے گئے ہیں، لوگ بڑے مایوس ہیں، جتنی بڑی یہ دھاندلی ہوئی ہے، جس طرح کے الیکشنز ہوئے ہیں، جو حالات خراب ہو رہے ہیں، لوگوں کا اعتبار، اعتماد سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اٹھ گیا ہے اس نظام سے کہ یہ کیا ہمارے ووٹ کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اب صرف اور صرف مفاہمت یا بات چیت ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں۔ یہ اتنا گند ڈال گیا ہے۔ یہ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم اور میاں نواز شریف کے اتنے قریب رہنے والے کہ انہوں نے شہباز شریف کی جگہ ان کو وزیر اعظم بنوایا تھا جب ان کو نااہل کیا گیا تھا۔ تو اب یہ لوگ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور بھی آصف کرمانی صاحب کہہ رہے ہیں جی 12 مسالوں کی چارٹ بنا دی ہے، یہ کیسے کام کرے گی یہ سارا کچھ، وہ شہباز شریف صاحب کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب ایک طرف اپنی ان کی کہانی نہیں بن رہی، اوپر سے پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک نئی تھیوری آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جی کسی بھی وقت زرداری صاحب جو ہے گیم پلٹ سکتے ہیں، 18ویں ترمیم کی واپسی وہ ہونے نہیں دیں گے، جو صوبوں کے اختیارات ہیں وہ چھیننے نہیں دیں گے۔ اگر گورنر راج علی من گنڈا پور کو ہٹانے کے لیے لگایا جاتا ہے خیبر پختونخوا میں تو زرداری صاحب وہ نہیں ہونے دیں گے۔ آنے والے دنوں میں ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا اگر آگے مستقبل ہے تو اسی میں ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بات چیت بنائی جائے، کیونکہ نون لیگ تو اپنی لٹیا ڈبو چکی، یا ہم نے ڈبو دی ان کی پیپلز پارٹی اور سب نے مل کر۔ اب اس پر ندیم افضل چند صاحب کا بیان تازہ سن لیجئے۔ یہ خبر ہے، میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ خبر کے ساتھ بیانات کے ساتھ آپ دیکھیے کہ کچھ کہانیاں بھی سمجھ آتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ندیم افضل چند صاحب جن کا نام لیا جاتا ہے جی گورنر پنجاب کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور اس پر اعتراض ہے نون لیگ کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب راستہ نکال سکتے ہیں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے لیے، یا تحریک انصاف کے لیے آگے کے لیے زرداری صاحب راستہ نکال سکتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ چلا جائے، اور نمبرز گیم ابھی بھی ہے، تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی اگر مل جائے تو نون لیگ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جو دوبارہ ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے اس میں ان کو اتنی لیڈ دلوا دیں، یعنی تحریک انصاف کی کچھ اور سیٹیں چھینیں اور وہ نون لیگ کے پلڑے میں ڈال دیں کہ وہ ایک سٹیبل گورنمنٹ بنا سکیں اور پیپلز پارٹی کے بغیر بھی معاملات چل سکیں۔ یہ بھی ایک چیز ہو رہی ہے۔ تو کیا پیپلز پارٹی کو اس کا اندازہ نہیں ہے، ان کو نہیں نظر آ رہا یہ معاملہ؟ تو یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سا عجیب و غریب ایک کھچڑی پک چکی ہے جو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف جائے گی۔ اگر آپ بات کریں تحریک انصاف کی تو وہ اپنا راستہ بڑا کلیئر لینے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ہم تمام آئینی قانونی راستے اپنا رہے ہیں لیکن اس سے کوئی راستہ نکل نہیں رہا۔ یہ اب تحریک انصاف کے لوگ کہنے لگ گئے ہیں، سینئر لیڈرشپ کہنے لگ گئی ہے کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا سلمان راجہ صاحب جن کی ساری عمر ہی گزری ہے آئین اور قانون کے اندر، اور کیس لڑتے ہوئے، ایک وقت میں وہ شریف خاندان کے بھی وکیل تھے، اب انہوں نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں بات کہہ دی ہے کہ جی مفاہمت کا کوئی راستہ نکالیں، کوئی راستہ نکالیں۔ ندیم ملک صاحب جب پوچھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل راستہ تو کوئی نکل سکتا ہے مگر سچائی سے نکلے گا، یہ جھوٹ پر سارا جو آپ نے بلڈ کیا ہوا ہے سارا معاملہ، یہ حکومت اس طرح سے نہیں ہو سکتا، سچائی کی طرف آنا ہوگا۔ اور ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، ہمیں جس طرح سے دھکے دے کر جس طرح نکالا گیا، مینڈیٹ چھینا گیا، چوری کی گئی، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے ہر جنگ لڑیں گے، ہر طرح کی جنگ لڑیں گے۔ اور وہ کہہ چکے میں 2 دفعہ گرفتار ہو گیا ہوں، 10 دفعہ گرفتار ہوا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب یہ ایک آئینی اور قانونی ماہر کہہ رہا ہے۔ پھر جو میٹنگ ہوئی ہے تحریک انصاف کی اس سے بھی یہی خبر نکلی ہے، اور لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی یہ تو سیٹیں اب ساری چھینتے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مخصوص نشستیں بھی جا رہی ہیں۔
ابھی پتہ نہیں جی کریک ڈاؤن اور ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اس میں نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور کسی دور جیل جایا جا سکتا ہے، جس طرح رانا ثناء اللہ کہتے تھے پتہ نہیں مچھ جیل جائیں گے یا کہاں لے جائیں گے. تو اس طرح کی جیل میں لے جایا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو تنگ کرنے کے لیے، ٹارچر کرنے کے لیے کہ وہ ٹوٹ جائے. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ثابت ہوگا کیونکہ وہ بڑا مضبوط اعصاب کا آدمی ہے. اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے، یعنی اسد قیصر جیسا بڑا دھیما انسان بھی کہہ رہا ہے کہ جی اب ہم لڑیں گے، بہت ہو گیا، اور اگر آپ اس طرح لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑیں گے. ہم نے قانونی آئینی راستے اپنائے، لیکن اب معاملہ اگر سڑکوں پر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں. تو اب 23 مارچ کو جلسے کا اعلان بھی کر دیا ہے تحریک انصاف نے، اور یہ خیبر پختونخوا میں ہوگا. تو اب لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اب یعنی دوسری آپشنز پہ بھی غور کر رہی ہے. آئینی اور قانونی، یعنی عدالتوں میں، پارلیمنٹ میں تو ہیں ہی، اب وہ سڑکوں کی طرف کی زیادہ تیاری کر رہے ہیں کہ پھر اسی طرح ہے، ٹکراؤ ہے تو ٹکراؤ ہے. اب اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر یہ آئی ہے کہ ایک دفعہ پھر شیر افضل مروت صاحب نے ملاقات کے بعد بتایا جی عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ کمیٹی بھی بنائیں، اور جس پولیس افسر نے جبر کیا، ظلم کیا، زیادتی کی ہے، جس طرح سے ایم پی او جاری ہوئے ہیں اس میں بیوروکریسی بھی ہے، جن افسران نے غلط کیا ہے، تو خیبر پختونخوا میں تو حکومت ہے، تو اب واضح طور پر ان لوگوں کے خلاف کارروائی بھی کی جائے. پہلے سارا کچھ اکٹھا کیا جائے، سارے ثبوت اکٹھے کیے جائیں، اور علی مین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جن کے پاس یہ اختیار ہے وہ آئی جی کو ہٹا دیں فوری طور پر، آئی جی خیبر پختونخوا کو. اب آپ دیکھیں نا، یہ تو ایک بہت ہی خطرناک قدم نظر آ رہا ہے. ایک طرف بات ہو رہی تھی جی مفاہمت کی طرف جا رہے ہیں، علی مین گنڈا پور نے شہباز شریف سے ملاقات کی اور اب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بڑے پیار سے آگے چلا جائے گا. نہیں جناب، یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا بیان ہے، اور یہ اختیار وزیر اعلیٰ کو حاصل ہے کہ وہ اس کو ہٹا سکتے ہیں. اب اس کے بعد یہ نظر آ رہا ہے کہ جی کوشش یہی تھی، اسی وجہ سے شاید تھی کہ جی عمران خان سے لوگ مل نہ سکیں، کیونکہ باہر آئیں گے خود آپس میں. ابھی بھی خبر آئی کور کمیٹی کا اجلاس ہے، سارے اٹھ کر چلے گئے، شیر افضل مروت کے خلاف جناب صاحب نے ماس کھول لیا، حامد رضا بھی ناراض تھے، اس طرح کی چیزیں آئیں گی. لیکن جب بات عمران خان تک جاتی ہے، جو بیان عمران خان دیتے ہیں وہ کپتان دیتا ہے، تو سارے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ سروائیول اسی میں ہے، پولیٹیکل سروائیول یہی ہے کہ اگر عمران خان سب سے ہٹیں گے، کچھ ادھر ادھر ہوں گے، تو پھر باقیوں کی انہوں نے کہانی دیکھ لی ہے، چاہے وہ پرویز خٹک ہیں، محمود خان ہیں، جہانگیر ترین، جتنے بھی لوگ وہ سارے آپ نے دیکھ لیے ان کا کیا حال ہوا. تو اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے باؤنسر پہ باؤنسر مارنے، پیچھے نہیں ہٹنا، اور کوئی مفاہمت نہیں، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، یہ ممکن ہی نہیں ہے جو حالات پیدا کر دیے گئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں ضمنی الیکشنز بھی آ رہے ہیں، تو یہ کھچڑی ایسی پک رہی ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ آسان نہیں ہے کہ جی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں، زرداری صاحب صدر بن گئے ہیں، اور بڑا جناب بڑے مزے سے اب سب کچھ ہوگا، مریم صاحب وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، اور واہ جی واہ کمال ہو گیا ہے، تحریک انصاف کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، دیوار میں چن دیا گیا ہے، بالکل ہی جناب ان کو اڑا کے رکھ دیا ہے، اور ختم کہانی. اور اب جناب میلہ لگے گا، موجیں لگیں گی، بس یہ پروٹوکول ہے، ہیلی کاپٹر ہیں، گاڑیاں ہیں، ملازم ہیں، فری پیٹرول ہے، اور بس یہ کہیں گے ہم تو تنخواہ نہیں لے رہے، باقی سارا پروٹوکول وہ سب کچھ لیتے رہیں گے. حتیٰ کہ حال یہ ہو گیا ہے ابھی تو جناب جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، ابھی تو کابینہ میں بھی کہا جا رہا تھا شاید پیپلز پارٹی شامل ہوگی کہ ارسا کے اوپر بندہ لگانے کا، جو پانی کی تقسیم اور اس پر سب نظر رکھنے والا ادارہ ہے پاکستان میں. تو اب اس کی تعیناتی پر پیپلز پارٹی نے اتنا سخت ریئیکشن دیا، یعنی اب پھڈا ہی ہو گیا کہ فوری طور پر شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ایکشن لیا. اچھا جی نہیں پیپلز پارٹی کی بات مان لیتے ہیں جی. تو اب کس کو خوش کریں گے؟ وہ ہر حلقے کو کیسے شہباز شریف صاحب خوش رکھیں گے، اور اس میں پھر پرفارم کیسے کریں گے؟ اپنے بھی ناراض ہیں، پرائے بھی ناخوش ہیں، پھر اب بھتیجی کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ وہ بھتیجی جو عجیب و غریب کام کر رہی ہیں. اب خبر یہ آئی ہے، اور یہ بڑے اوتھینٹک رپورٹر نے یہ خبر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں ان کے الفاظ جو کہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، بڑے زبردست، نے مکھ منتری کر کے لکھا ہے مریم صاحبہ کو. ہاں جی، زبیر علی خان یہ کہتے ہیں، خبر ہے کہ میڈم مکھ منتری جی نے اڈیالہ جیل میں عمران خان کی شب و روز سے متعلق رپورٹ طلب کی، اور رپورٹ میں اطمینان بخش صورتحال نہ ملنے پر ورزش کی سائیکل اور کھلی جگہ چہل قدمی کی سہولت کو ختم کرنے کا حکم صادر ہوا، جس پر جواب ملا کہ عدالت کے حکم پر سہولیات دی گئی ہیں، واپس نہیں لی جا سکتی. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ ملاقاتیں کون کر رہا ہے، کس طرح ہو رہی ہیں، ان کو بند کیا جائے. اس پر بھی کہا گیا کہ جی یہ بھی عدالت کا حکم ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے. تو پھر کہا نہیں کچھ کریں. تو پھر سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب عدالت گئے کہ جی یہ بڑا مسئلہ خراب ہے، اتنی ملاقاتیں نہیں کروا سکتے، روکی جائیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات خود عطا تارڑ نے بھی کر دی کہ جی میں نے پنجاب حکومت سے رپورٹ منگوائی ہے، عمران خان کو تو یہ سہولتیں ہیں، وہ سہولتیں ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس دوران میں جناب محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، سیاسی دھماکہ ہونے والا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب والا جو حلقہ ہے وہ کسی بھی وقت کھلنے والا ہے،
اور جو ہی وہ حلقہ کھول دیا جائے کیونکہ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے بڑے برے طریقے سے ہارے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد یہ ایک سیاسی دھماکہ ہوگا۔ میری اطلاع یہ ہے کہ نواز شریف کا حلقہ کھلے گا، اس کے بعد نون لیگ کی سیاست کے ساتھ کچھ ہوگا، ایک زبردست دھماکہ ہوگا، یہ محمد مالک صاحب بتا رہے ہیں۔ اب یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جی وہ مریم صاحبہ یعنی عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، تو اب شاید اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور نواز شریف صاحب پھر کہیں ان کے اندر ایک وہ کہیں انقلابی جاگ رہا ہے، یا ان کو وہ وزیر اعظم کا جھانسا دے کر اور لایا گیا، لیکن ظاہر ہے وہ جیت نہیں سکے، تو اس کے بعد ساری ڈیل اس طرح سے پوری کی پوری نہیں ہو سکی، تھوڑے بہت رد بدل ہوئی، تو اب پتہ نہیں پھر یہ معاملات جو ہیں یہ کہیں ری سیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور پھر پتہ نہیں کہاں تک جا کر رکیں گے یا سنبھلیں گے نہیں سنبھلیں گے۔ لیکن یہ بڑا واضح ہے کہ اب تحریک انصاف اس وقت بڑے غصے میں نظر آ رہی ہے۔ اسد قیصر صاحب بھی جو نے بتایا نا کہ جی اب پولیس والوں کے خلاف بھی ایکشن ہے، اب سڑکوں کی طرف بھی ہے، اب زیادہ فوکس اس پہ نظر آئے گا، وہ کہیں گے جی ہم نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا۔ یہ ان کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے آئین قانون سمجھا کر بتا کر اس کے اندر سارا کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، یہاں کچھ نہیں مل رہا، تو پھر ہمیں اب اور کیا راستہ بچتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہوئی کہ جی عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اب لوگوں نے 8 فروری کے ذریعے اپنی ووٹ کی طاقت سے جو وہ فیصلہ تھا وہ سنا دیا، لیکن اس فیصلے کو جب مانا ہی نہیں گیا تو پھر کیا راستہ بچتا ہے۔ تو یہ صورتحال بڑی خطرناک اور گھمبیر نظر آ رہی ہے، اور چاہے یہ اب گورنمنٹ جس طرح سے ہے، ایک انسٹیبل گورنمنٹ نظر آ رہی ہے، عدم استحکام شدید نظر آ رہا ہے، آگے معاشی مسائل نظر آ رہے ہیں، IMF کی شرائط بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ہر سیکٹر پر وہ ٹیکس کی جس طرح سے بات کر رہے ہیں، امارات ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بڑا ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے، بڑی مشکلات نظر آ رہی ہیں آگے۔ کاروبار پہلے ہی بند ہو رہا ہے، ابھی ریٹیلرز کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں ٹیکس لگائیں، تو بڑا ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ اور پھر یہ جو اس طرح سے ایک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایک زبردستی کا اتحاد، اس میں بھی مسائل، نون لیگ کے اندر مسائل، اور پھر تحریک انصاف کو جو سپیس نہیں مل رہی، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حالات ہمارے لیے ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس پر رد عمل دکھائیں جتنا ہو سکے۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ نہیں نکلیں گے، تو ایسا نہیں ہے، پورے پاکستان سے لوگ نکلیں گے، اور یہ ہم نے دکھایا ہے، اتنی گرفتاریوں کے باوجود نکلے ہیں۔ اور عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جی سری لنکا والی صورتحال بننے لگی ہے، اور وہ پہلے ہی ان کی ساری پیشگوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں، انہوں نے سب کچھ کہہ دیا تھا کہ جی یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اس کے بعد سب رپورٹرز کی گواہی دیتے ہیں کہ جب عمران خان جیل میں تھے اور جب ان سے ملاقات ہوتی تھی 8 فروری سے بہت پہلے سے وہ کہہ رہے تھے، کوئی آثار نہیں تھے، بلے کا نشان چھن گیا، سارا کچھ ہو گیا، لوگ نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، کیمپین نہیں کر سکتے، جلسے جلوس نہیں کر سکتے، ریلیز نہیں کر سکتے، کچھ نہیں، کوئی میڈیا پہ نہیں آ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر عمران خان نے کہا تھا کہ ہم الیکشن جیتیں گے، تو وہ ووٹ تو دھڑ دھڑ پڑے۔ اب وہی کہہ رہے ہیں جی سری لنکا والی صورتحال ہو جائے گی، نہ ان سے معاملات سمجھ رہے ہیں، نہ ان میں کیپیسٹی نظر آ رہی ہے، نہ نون لیگ، نہ پیپلز پارٹی، یہ سب بٹھا کے بھی، کابینہ بنا کر بھی وہ ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں، کوئی ایک دوسرے کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر رہا، ایسے جیسے وہ پتہ نہیں بٹھا دیا زبردستی، اور پھر ان کو کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا۔ ایسی گورنمنٹ وہ چاہتے نہیں ہیں نواز شریف صاحب، اور مریم صاحبہ نہیں چاہتی، وہ وزیر اعلیٰ تو بننا چاہتی تھیں، لیکن نہیں چاہتی تھی کہ ان کے چچا وزیر اعظم بنے، وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں۔ تو یہ اب معاملہ جو ہے بڑا گڑبڑ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ کسی بھی وقت یہ اتنا زیادہ پھیل جائے گا، یہ جو سارا احتجاج کا سلسلہ ہے، کہ شاید ابھی تو ایک جبر، اور مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں نا کہ جی ہم روتھلیس ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے، یہ حاجیوں کی حکومت نہیں ہے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن لوگ جب تنگ آ کر زیادہ تعداد میں نکل آئے تو ہو سکتا ہے پھر تحریک انصاف بھی ان کو کنٹرول نہ کر سکے، جو لوگوں میں رد عمل آئے گا۔ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ میں نے آپ کو بتایا، خبریں بھی ساتھ ساتھ ہیں، سیاسی کہانیاں بھی ساتھ ساتھ ہیں کہ پیپلز پارٹی کسی بھی وقت جو ہے وہ نون لیگ کو ایسے الٹا کر سکتی ہے کہ وہ کہیں کہ جی بلاول آ جاتے ہیں، آپ تحریک انصاف ہماری سپورٹ کرے، اور پھر نئے الیکشنز کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ تحریک انصاف کہے کہ جی اچھا جی یہ تو ہمیں مینڈیٹ تو واپس ملے، اور اس حالات میں ہم اس طرح کا، تو عمران خان بھی کہتے ہیں کہ میں لولی لنگی حکومت نہیں لینی، تو ٹھیک ہے آپ مل کر پنجاب یا اگر سینٹر میں بنتا ہے اس شرط پہ کہ جناب وہ حلقے دوبارہ سارے کھلتے ہیں، یا وہی بات کہ جی ہم مینڈیٹ ہمارا چوری ہے وہ واپس کیا جاتا ہے، تو ان شرائط پر اگر کسی بھی وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے پر راضی ہو جاتے ہیں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔